अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैनल चूँकि पश्तो का है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि ये बैंकों से रिलेटेड है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो आवाज़ है ये बैंकों के आला हुकाम तक पहुँचे। आज मैं बात करूँगा बैंकों के हवाले से कि वो सिक्योरिटी के नाम पे किस तरह कस्टमर्स को जलील करते हैं। एटीएम में क्या प्रॉब्लम्स है, उनके बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, उस पे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करूंगा। लेकिन ये जो मेरा प्रोग्राम है स्पेशली क्योंकि आजकल ऑनलाइन का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ बैंकों के, तो अगर उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए या आप गलत एंटर करते हैं और किसी वजह से आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़े, तो उसके लिए आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। आज मैं उस पर बात करूंगा। और इस टॉपिक पे मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूं कि इस पर्सनल एक्सपीरियंस से अभी रिसेंटली मैं खुद गुजरा हूं। मेरा अकाउंट अस्करी बैंक में है। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि इसकी जो सर्विस है वो आउटस्टैंडिंग होगी, लेकिन तकरीबन ये जो पासवर्ड के मामले में सिक्योरिटी के नाम पे कस्टमर्स को जलील करते हैं, ये तकरीबन तमाम बैंकों का यकसा है, सेम प्रोसीजर है उनका। मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर भी नहीं हो गया था, आप यकीन करें मैंने अपने पास नोट पैड में लिखा हुआ था सारे पासवर्ड, मेरे पास नोट है, मैं उससे एंटर कर रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि जी आपका पासवर्ड गलत है। तो पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड रीसेट के लिए या तो मुझे ऑनलाइन जाना पड़ता है। ऑनलाइन अगर मैं जाता हूं तो एक लंबे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, यहां तक कि मतलब वो आपको एक ऑप्शन में ये भी बताते हैं कि जी आप कैमरे के सामने 4 उंगलियां लेकर आए, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की 4 उंगलियां, ताकि वो आपकी फिंगर्स को स्कैन कर सके। बैंक वालों को ये यकीन है कि हर कस्टमर के पास 500 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसकी फिंगर्स जो है वो इजीली स्कैन हो जाएगी। ये यकीन पता नहीं उनको कहां से आ गया, ये आइडियाज उनको कौन देता है कि सारे कस्टमर्स के पास आईफोन है और उनके जो कैमरा है वो हाई डिफिनेशन वाले हैं, तो ये 4 उंगलियां आपकी, बल्कि 4 नहीं 8, वो आपकी इजीली स्कैन कर देगा। खैर उससे भी पासवर्ड रीसेट नहीं हुआ, हालांकि हमारी एक ज़िंदगी गुजर गई मोबाइल और कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन उसके भी पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा। मैंने उनके हेल्पलाइन पे कॉल की जो कि रिकॉर्ड पे है। उनके हेल्पलाइन पे जब मैंने कॉल की है, तो जब मैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर रहा हूं, उनको अपना अकाउंट नंबर बता रहा हूं, उनको अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर बता रहा हूं, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं, मेरा ख्याल है कि ये इंफॉर्मेशन इनफ है। उसके बाद उनको मेरा पासवर्ड रीसेट करना चाहिए और उनको यकीन होना चाहिए था कि मैं जो अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं या पासवर्ड रीसेट करना चाहता हूं ये मेरा ही है। लेकिन नहीं, वो आपसे 200 किस्म के सवालात और करेंगे। अपनी वालदा का नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपनी एड्रेस बताइए, लास्ट ट्रांजैक्शन आपने कब की थी, इस तरह की वगैरह वगैरह 200 किस्म के इंफॉर्मेशन वो आपसे मजीद लेंगे। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप उनको प्रोवाइड भी कर दें, उसके बाद भी वो आपका पासवर्ड रीसेट नहीं करेगा। एक दूसरे डिपार्टमेंट में वो आपको कहेगा कि जी आपको कॉल आएगी। तो यार, जब आप बैंक के नुमाइंदे हैं, हेल्पलाइन में आप बैठे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपने मुझसे ले ली, तो दूसरा डिपार्टमेंट मुझे क्यों कॉल करेगा? आप मेरा पासवर्ड रीसेट कर दो। लेकिन नहीं। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है, फिर कहते कि जी इदारे नुकसान में है। नुकसान में कैसे नहीं जाएंगे? जहां पे 5 बंदों की जरूरत है वहां पे आपने 10 बंदे बिठाए हैं। अब इसके लिए आपने दूसरा डिपार्टमेंट क्यों जनरेट किया? जाहिर है उसमें अपने बंदे घुसेड़ दिए होंगे, उनकी जॉब लगाई होगी। जब एक हेल्पलाइन पे आपके नुमाइंदे से मेरी बात हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन उसने मुझसे ले ली, उसने तस्दीक भी की है, उनको पता भी चल गया कि हाँ यार ये अकाउंट मेरा ही है, तो दूसरा डिपार्टमेंट मुझे कॉल क्यों करे? मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही। उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारी कॉल आएगी आपको। पहले तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप पता नहीं टी पेन है कि की पेन है, आप वो जनरेट करें तो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करेंगे तो आपसे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है जनरेट कर दें।
جب وہ میرا وہ پن جنریٹ کر دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو کال آئے گی، کال نہیں آئی۔ دوبارہ میں نے اسی ہیلپ لائن کو دوبارہ میں نے کال کیا، جو وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ ان کو جب انہوں نے مجھ سے انفارمیشن لینا چاہی، میں نے ان کو کہا کہ جی یار میرا ایک پن جنریٹ ہوا ہے تو آپ اس سے میری ساری انفارمیشن نکالیں۔ کہتے ہیں نہیں جی، یہ پن جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں دوبارہ کال آئے گی اور آپ نے ڈائل پیڈ سے اس کو ٹائپ کرنا ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے، تو آپ لوگوں نے پھر یہ جنریٹ کیوں کیا؟ یا جس ٹائم آپ لوگ جنریٹ کر رہے تھے اس ٹائم آپ مجھے بتا دیتے۔ بہرحال ایک لمبی بحث چل گئی جو کہ ریکارڈ پہ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کسی سینئر سے میری بات کروائی ہے؟ کہتے نہیں جی، سینئر سے ہم بات کریں گے تو آپ کی ریکویسٹ فارورڈ کریں گے، وہ آپ کو خود کال کریں گے۔ یہ تیسرا ہفتہ ہے، نہ تو مجھے ان کے ہیلپ لائن کی طرف سے کال آئی، نہ ان کے کسی سینئر کی طرف سے کال آئی کہ جی میرا پاسورڈ ریسیٹ کر دیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بینکوں کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ کسٹمر کا ہوتا ہے، لیکن کسٹمر ذلیل ہوتے ہیں، ذلیل بھی کسٹمر ہی ہوتے ہیں۔ یہ بینک میرا پاسورڈ اگر ریسیٹ کر رہا ہے، مجھے اے ٹی ایم کارڈ اگر دے رہا ہے، مجھے فیسلٹی اگر دے رہے تو مجھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ کسٹمر کا ہی پیسہ ہے۔ لیکن نہیں، وہ آپ کو اسی طرح ذلیل کرتے رہیں گے سیکیورٹی کے نام پہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اعلیٰ حکام بینکوں کے جو ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ، یہ 2024 ہے، یہ کوئی 1975 یا 70 نہیں ہے، آپ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی، ٹھیک ہے آپ کریں سیکیورٹی، لیکن اتنی بھی ٹائٹ نہیں ہو جائیے کہ آپ کسٹمر کی چمڑی نکال لیں۔ تیسرا ہفتہ ہے تقریباً کہ میرا پاسورڈ ریسیٹ نہیں ہو رہا۔ میں جب ان کو کال کرتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی CSS کا ایگزام دے رہا ہوں یا وہ مجھے امریکہ کا ویزا لگوا رہا ہے صرف پاسورڈ ریسیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری طرف ہماری، اچھا ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ بینکوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کسٹمر کا، لیکن بدماشی ہوتی ہے بینکوں کی۔ اے ٹی ایم کے لیے جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ، پیسہ نکالو لائن میں کھڑے ہو جاؤ، پیسہ جمع کرو لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ بھئی یہ کیا تماشا ہے؟ اس میں بہتری کب آئے گی؟ کون لے کر آئے گا؟ کون سسٹم چینج کرے گا؟ جس طرح بھی میں بات کر رہا ہوں عسکری بینک کی، میرا معاملہ عسکری بینک کے ساتھ ہے۔ اس دن میں ان کے ایک سینئر کے ساتھ پشاور میں ان کی ملاقات ہو گئی میری۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں ہم اس میں ایک سٹی کا نام لیے کہ وہاں پہ ہم ایک ڈیجیٹل برانچ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں ان قریب، اور وہاں پہ کوئی انسان نہیں ہوگا، مطلب سب مشینیں چلتی رہے گی، وہاں پہ پورا سسٹم مشینوں سے چلے رہے گا۔ تو ان سینئرز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر، جہاں پر آپ کے انسان بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کا یہ حال ہے، تو جہاں پہ انسان نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ کسٹمرز کو کیا کریں گے؟ اس سے آگے میں کچھ نہیں بولتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے اسٹیٹ بینک کو ایک لیٹر لکھا، ایک کمپلین کی میں نے اس کے بارے میں جو یہ ایشو میں بیان کر رہا ہوں، سٹیزن پورٹل پہ آپ کمپلین کریں، پاکستان کے جتنے بھی ادارے وہ آپ کو سیم ڈے ریپلائی کرتے ہیں کہ آپ کا کمپلین کہاں پہ چلا گیا۔ واحد بینک اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ آپ کو 3 دن بعد ریپلائی کرے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو میرا کمپلین ریکارڈ پہ ہے، 3 دن بعد وہ آپ کو ریپلائی کرے گا۔ 3 دن بعد اس نے ریپلائی کیا، انہوں نے فارورڈ کیا بینکنگ محتسب کو۔ اب بینکنگ محتسب، میرا خیال ہے 1 ہفتہ ہوا کہ بینکنگ محتسب کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا کہ مسئلہ کہاں پہنچا۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کی نالج میں لے کر آنی تھی، اور جو بینکوں کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے نالج میں لے کر آنی تھی کہ آپ ان کا کوئی حل نکالیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اسپیشلی یہ میرا جو کیس ہے، عسکری بینک کے جتنے حکام ہیں میں ان کو کہتا ہوں اس کی انکوائری کریں کہ یہ مسئلہ کیوں ہوا میرے ساتھ۔ ہیلپ لائن میں جو آپ کے بندے بیٹھے ہیں وہ ہیلپ کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جی میرا پاسورڈ ریسیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے آپ ذلیل کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے کسٹمرز کی پرابلم ہے، میں کسٹمرز کی بھی بات کرتا ہوں۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، آن لائن دور ہے، ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہے۔ آپ بینک کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ بل جمع کرتے ہیں تو ہمارے کسٹمر ادھر جا کے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ کے موبائل میں سسٹم ہے نا، آپ سیکھ لو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کا سسٹم کیسا چلتا ہے، پرائم منسٹر کیسا آتا ہے اور صدر کیسے آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح ہوتا ہے، پوری دنیا کے سسٹم کا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔
لیکن آن لائن موبائل اپلیکیشن بینکوں کے یہ کس طرح یوز کریں گے، بل آن لائن کیسے جمع کریں گے، آن لائن ٹرانزیکشن کیسے کریں گے، وہ آپ کو نہیں پتا. تو یہ سیکھ لے بھائی. کسٹمرز کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی کسٹمرز ہیں آپ آن لائن کی طرف آئیں، اے ٹی ایم پہ اور یہ ساری یہ چکر ختم کر دیں. بینکوں کی بدماشی خود بخود ختم ہو جائے. آپ یہ چیز سیکھ لیں. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس میں آپ بینکوں کی بدماشی دیکھ لیں. آپ نے پاسورڈ بھی انٹر کر دیا، فنگر پرنٹ بھی آپ نے ویریفائی کر لیا، رجسٹرڈ نمبر بھی ہے آپ کا، پاسورڈ بھی سارا سب کچھ آپ نے پروسیس کر دیا. لیکن جب آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس کو آپ دوبارہ پاسورڈ انٹر کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس او ٹی پی آئے گی. او ٹی پی اور اسپیشلی ویک ڈیز پہ، ویکنڈ پہ تو بالکل بھی نہیں آتی کہ جی ہمارا سسٹم ڈاؤن ہے اور یہ اور کام ہو رہا ہے، پلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے. تو ویک ڈیز پہ آپ ٹرانزیکشن جو ہے بہت پرابلم اس میں بھی ہوتی ہے کہ او ٹی پی آپ کے پاس ریسیو ہی نہیں ہوتی. پھر آپ بیٹھتے رہے. جب او ٹی پی آ جائے کہتے جی سیشن ایکسپائر ہو گیا، دوبارہ لاگ ان کریں. تو یہ کچھ پرابلمز ہے جو کہ اعلیٰ حکام کے نالج میں لے کر آنا تھا. مہربانی کر کے اس کا کوئی حل نکالیں. کسٹمر کے اگر پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ الٹا کسٹمر کو ذلیل نہ کیا کریں. تھینک یو.